مصر ایک عظیم سلطنت تھی، لیکن اس کی شان و شوکت کے پیچھے ایک بڑی ظلم کی حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ فرعون اپنے تخت اور طاقت کو بچانے کے لیے خوف اور جبر کا استعمال کرتا۔ بنی اسرائیل اس وقت اس کی نظر میں خطرہ تھے، کیونکہ ان کی نسل تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ فرعون نے حکم دیا کہ ہر نوزائیدہ مرد بچے کو قتل کر دیا جائے، تاکہ اس قوم کی نسل ختم ہو جائے۔ ہر گھر میں خوف کی لہر دوڑ دی، والدین خوفزدہ تھے، رات کو ہر آنکھ اشکوں سے نم تھی، اور ہر دل دعا گو تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو محفوظ رکھے۔ یہ وقت صبر، امید اور ایمان کا امتحان تھا۔ لوگ چھپ چھپ کر بچوں کو پالنے کی کوشش کرتے اور اللہ سے مدد کی دعا کرتے۔ اسی ظلم کے بیچ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتی تھیں۔ اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک خاص منصوبہ بنایا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک چھوٹی کشتی میں ڈال کر نیل کے پانی میں چھوڑ دیا۔ کشتی پانی کی لہروں کے درمیان آہستہ آہستہ بہتی گئی۔ والدہ کی دعا اور اللہ کی حفاظت نے اس نوزائیدہ کو ہر خطرے سے محفوظ رکھا۔ کشتی کا سفر نہایت عجیب تھا۔ پانی کی لہریں کشتی کو کہیں اٹھا رہی تھیں اور کہیں دھکیل رہی تھیں، لیکن اللہ کی قدرت سے یہ کشتی محفوظ رہی۔ آخر کار کشتی نیل کے کنارے پہنچی، جہاں فرعون کی بیٹی پانی کنارے چل رہی تھی۔ اس نے کشتی دیکھی، اور جب اندر ایک ننھا بچہ دیکھا تو اس کے دل میں رحم جاگ اٹھی۔ اللہ نے اسے یہ طاقت دی کہ وہ اس بچے کو قبول کرے اور اس کی پرورش کرے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں بڑے ہوئے، جہاں انہیں تعلیم، محبت اور عزت ملی۔ یہاں ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی حفاظت ہر حالت میں انسان کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور اللہ نے انہیں علم اور حکمت عطا کی۔ وہ نہ صرف انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، بلکہ اللہ کی نشانیوں کو پہچانتے۔ ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ وہ اپنی قوم کو ظلم سے نجات دلائیں اور اللہ کے سچائی کی طرف واپس لائیں۔ ان کا ایمان مضبوط تھا، اور وہ جان گئے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی کام ممکن نہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد واضح ہو گیا: ظلم کے خلاف اللہ کی راہ میں قیام۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول مقرر کیا اور فرمایا، تم جاؤ فرعون کے پاس اور انہیں یاد دلاؤ کہ اللہ ہی واحد ہے، اور ان کا ظلم روک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھی علم و حکمت کے مالک تھے اور ہر مشکل میں مدد کرنے والے تھے۔ فرعون ایک ظالم اور مغرور حکمران تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی اور وہ فوراً سانپ بن گئی۔ یہ منظر نہ صرف فرعون بلکہ اس کے درباریوں کے لیے حیران کن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بھی روشن ہو گیا، تاکہ سب دیکھ سکیں کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ کی نشانی ہے۔ لیکن فرعون غرور میں اتنا مغرور تھا کہ اس نے کہا کہ یہ سب جادو ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بعض لوگ ظلم اور غرور کی وجہ سے حق کو نہیں مانتے، حتیٰ کہ جب نشانی واضح ہو۔ فرعون کا ظلم حد سے بڑھ گیا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، ان کے گھروں پر ظلم ڈھایا، ان کے بچوں کو خوف زدہ کیا، اور ہر طرف دہشت کا ماحول قائم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر صبر کیا اور لوگوں کو تسلی دی۔ انہوں نے اپنے قوم سے کہا، صبر کرو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ ظلم ہمیشہ رہتا نہیں اور حق کی فتح ضرور ہوگی۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دینے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ نے نیل کے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ بنی اسرائیل اس راستے سے محفوظ گزر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے اس محفوظ راستے سے گزر کر نجات پائی، لیکن فرعون اور اس کے سپاہی نے ان کا پیچھا کیا۔ جیسے ہی بنی اسرائیل سمندر کے پار پہنچے، اللہ نے سمندر واپس اپنے مقام پر لا دیا۔ فرعون اور اس کے سپاہی پانی میں ڈوب گئے۔ یہ لمحہ ایمان اور اللہ کی قدرت کی روشن مثال ہے۔ جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے وہ ہر خطرے سے بچایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، صبر اور ایمان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کریں، ظلم کے سامنے کبھی نہ جھکیں۔ اللہ کے حکم کی اطاعت ہر مشکل میں نجات دیتی ہے۔ اللہ ہر حالت میں اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ کہانی ہر مومن کے لیے ایک روشن مثال ہے کہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا رہنا ہی کامیابی کی راہ ہے۔ اللہ کی رحمت اور حفاظت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔